وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام من البیت، بیت اللہ کی، واسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ربنا، بنیادیں اٹھانے کے بعد، تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری طرف سے قبول کیجئے، انکا، بے شک آپ، انت، آپ ہی ہیں، السمیع، سننے والے، العلیم، جاننے والے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن بیت اللہ بنانے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ جو یہ ہم نے کام کیا ہے، تقبل منا، اس کو ہماری طرف سے قبول کیجئے۔ عربی زبان کے اندر یہ جو تقبل ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ باب ہے تقبل، تقبل، تفعیل، یعنی تفاعل۔ اس کے اندر ایک خاصیت پائی جاتی ہے، تکلف کا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے عمل کیا ہے، اگرچہ یہ ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، یعنی کہ اتنا بڑا عمل ہم نے نہیں کیا، لیکن یا اللہ اس کو قبول کر لیں۔ اپنے عمل کو، اتنے بڑے عمل کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹا عمل کہہ رہے ہیں، ٹوٹا پھوٹا عمل کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی عبادت کے اوپر اترانا نہیں چاہیے۔ اور کوئی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا، میں نے مسجد بنائی، میں نے یہ کام کیا، تو میں تو کیا ہوں؟ پکا جنتی ہوں، اب تو بغیر کسی رکاوٹ کے میں نے سیدھا جنت میں جانا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، کہ ہمارے رب تقبل منا، ہماری طرف سے اس کو قبول کر لیجیے۔ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ اللہ کا گھر بنایا گیا ہے، اس مقصد کو پورا فرما۔ اس مسجد کو، اس اللہ کے گھر کو ہم نے اس مقصد کے لیے بنایا کہ یہ توحید کا مرکز بنے، یہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، تو یا اللہ اس مقصد کو کیا کر دے؟ پورا فرما دیں۔ تو عبادت کرنے کے بعد اگر انسان کے اندر عاجزی آ جائے تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ نقد نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی عبادت کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اور اگر عبادت کے بعد آپ کے دل کے اندر غرور آ جائے، تکبر آ جائے، اور اپنے آپ کو آپ نیک تصور کرنے لگیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ تو عبادت انسان کے اندر کیا لاتی ہے؟ عاجزی لاتی ہے، اصل چیز قبولیت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے 2 رکعت نماز کا یقین ہو جائے کہ یہ میری اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، تو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی میرے لیے وہ چیز ہے، یعنی کہ قبولیت سب سے بڑی چیز ہے۔ ربنا تقبل منا۔ تو ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس ہوتا ہے، عبادت کر کے دوسروں کے اوپر تانا زنی کرنا۔ کہتے ہیں نا، غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے۔ بندے کے اندر تھوڑی سی عبادت آتی ہے اور دوسرے کے اوپر کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ زبان دراز، کہ فلاں تو جہنمی ہے، فلاں تو نماز نہیں پڑھتا، اس نے کہاں جنت میں جانا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی کوتاہی کرتا تھا عبادت میں، اور ایک بھائی بڑا عبادت گزار تھا۔ جو عبادت گزار تھا وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی عبادت کرو، تم بھی نماز کے لیے آؤ، تو وہ آگے سے جو ہے وہ بہانے کر لیتا۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا، جو عبادت گزار تھا، کہ اللہ کی قسم تم تو جہنمی ہو۔ اس کو نماز کے لیے کہا، عبادت کے لیے کہا، وہ نہیں اٹھا، تو اس کو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم تو جہنمی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ یہ کون ہے جو مجھے بیچ میں ڈال کر کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے جس نے یہ جملہ بولا ہے کہ تو جہنمی ہے، اس کے لیے جہنم لکھ دو، اور وہ جو دوسرا بھائی ہے اس کے لیے جنت لکھ دو۔ تو اس بندے سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق چھین لی، اور جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ تو کبھی بھی عبادت کرنے کے بعد انسان کو اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لیجئے، منا ہماری طرف سے، انکا بے شک آپ، انت آپ ہی ہیں، السمیع ہر دعا کو سننے والے، ہر پکار کو غائبانہ طور پہ سننے والے آپ ہی ہیں،
العلیم اور جاننے والے آپ ہی ہیں، یعنی کہ دل کے اندر کیفیت کیا ہے، دل کی حالت کیا ہے اور بندے کے حالات کیا ہیں، کس حالت کے ساتھ وہ مانگ رہا ہے، آپ ذات جاننے والی ذات آپ کی ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنائیے، مسلمین تابع دار بنائیے، لکا آپ کے لیے، مسلمین تابع دار بنائیے نہیں بلکہ بنائے رکھیے، یہ استمرار کے لیے، وجعلنا اور ہمیں بنائیے رکھیے، مسلمین لکا اپنے لیے تابع دار، مطلب کیا ہے، موحدین بنائے رکھیے، توحید والا بنائے رکھیے، مخلصین مخلص بنائے رکھے، خاضعین لکا آپ کے لیے عاجزی کرنے والا بنائے رکھیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک جماعت بنائیے، مسلمتن لک جو آپ کے لیے تابع داری کرنے والی ہو، مسلمتن لک آپ کے سامنے جھکنے والی ہو، آپ کی فرما بردار ہو۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکثر دعائیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں اپنے لیے مانگتے ہیں وہیں اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور پیچھے بھی قال ومن ذریتی، اور یہاں پر بھی کیا ہے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد بڑی پیاری تھی، کتنی پیاری ہوگی کہ ہر دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو شامل کر رہے ہیں، لیکن اتنی پیاری اولاد کو جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ذبح کر دو تو اپنی اسی پیاری اولاد کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، چھری رکھ دیتے ہیں، تو یہ نبی کی شان ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ اولاد سے محبت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہم بڑے پیار سے ہنس کر اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی اپنی اولاد بات کرتی ہے تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اولاد کو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ اولاد ایسی نعمت ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، یعنی کہ نبوت سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات کے اندر، دنیا و آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، نبوت کا مل جانا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے دل کے اندر اولاد کی طلب محسوس کرتے ہیں، کسب محسوس کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، تو نبی نبوت اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں، اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت کی خاص طور پر فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، کتنے بڑے بڑے واقعات آئے ہیں، کتنے تکلیف دہ، کتنی زیادہ مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ اولاد کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ تو اولاد کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں اولاد کو یاد رکھیں اور اپنی اولاد کی دینداری کی فکر کریں، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ کھانے پینے کی، اسکول آنے جانے کی، وردیوں کی، ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد کے دین کا کیا بنے گا، قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، تو اپنی اولاد کے لیے اس چیز کی فکر کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولادوں میں سے، یہ دعا کون مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کون مانگ رہے ہیں، حضرت اسماعیل بھی ساتھ ہیں، وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں بنیاد اٹھانے کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، یہ اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ آگے اس کا ایک تعلق بنے گا، وہ آپ نے اس کو سمجھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی اولادوں میں سے ایک جماعت بنائیے، مُسْلِمَةً لَكَ جو آپ کے لیے تابعداری کرنے والی ہے، وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھائیے، مَنَاسِكَنَا، اپنی عبادت کے طریقے دکھائیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول کیجیے۔ ارنا مناسکنا، ہماری جو عبادت ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بناتے ہیں، پھر اس مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حج کے لیے تو لوگوں کو بلایا ہے، یہ حج کرنا کیسے ہے، اس کے ارکان کیا ہیں،
اور طریقہ کیا ہے، تو یا اللہ وہ بھی ہمیں سکھا دیجیے۔ ارنا کا ایک مطلب ہوتا ہے دکھانا، اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس کا مصدر جو ہے نا رؤیت ہو تو پھر ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور اگر رأیٌ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر کسی چیز کا آنا، رائے جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو زبان کے اندر۔ تو ارنا مناسکنا، ہمیں سکھائیے، ہمیں تعلیم دیجیے مناسکنا، ہماری عبادت کی، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول کیجیے۔ یہ عبادت جو ہے خاص طور پر حج کے مناسک جو ہیں، یہ انسان کو جتنا بھی انسان پڑھ لے نا انسان کو یاد نہیں ہوتے، جو انسان کر لیتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ حج کے کیا مسائل ہیں۔ بندہ پڑھتا رہتا ہے، شروع سے کتابوں کے اندر حج کے مسائل آتے ہیں لیکن بندے کو یاد نہیں رہتے، جب کر کے جو آتا ہے اس کو یاد رہتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کے لیے گئے تو وہاں پر حج کرنے لگے تو طواف جہاں سے شروع کرنا تھا وہاں کی بجائے الٹی سائڈ سے طواف کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طواف یہاں سے نہیں شروع کرنا، آپ تو الٹی سائڈ سے شروع کر رہے ہیں، اور آپ اگر حج پر آ رہے تھے تو آنے سے پہلے آپ ملا علی قاری کا حج کا رسالہ پڑھ کے آتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے خود حج کے مسائل کے اوپر کتاب لکھی، لیکن جب حج کرنے کے لیے گئے تو طواف الٹی سائڈ سے شروع کر دیا۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ آپ وہ کتاب پڑھ کے آتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے حج کرنا ہے۔ تو حج کے مسائل جو ہے وہ کرنے سے آتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول کیجیے۔ توبہ کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کوئی نعوذ باللہ گناہگار تھے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ توبہ کیا ہے، یہ ایک توبہ ہوتی ہے عام لوگوں کی، اور ایک توبہ ہوتی ہے خاص لوگوں کی، اور ایک توبہ ہوتی ہے اخص الخاص لوگوں کی۔ تو یہ جو توبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ خاص الخاص لوگوں کی توبہ ہے، یعنی کہ بلندی درجات کے لیے، رفع درجات کے لیے کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ توبہ گناہ کے اوپر نہیں ہوتی، توبہ کیا ہوتی ہے، یہ تو ایک مستقل عمل ہے، گناہ کریں یا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن رات کے اندر 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن کیا ہے، یہ اس کو اسی طرح سمجھ لیں جیسے کہ غسل ہوتا ہے۔ تو غسل کیا صرف میلا کچیلا بندہ کرتا ہے؟ ہر بندہ غسل کرتا ہے۔ تو یہ توبہ بھی کیا ہوتی ہے، یہ ایک طرح کی روح کا غسل ہوتی ہے، جو نیک بھی کرتا ہے، بد بھی کرتا ہے، ہر قسم کا بندہ کرتا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول کیجیے۔ اِنَّكَ، بے شک آپ، أَنْتَ، آپ ہی ہیں، التواب، جو بار بار توبہ کو قبول کرنے والے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَبْعَثْ فِيهِمْ، مبعوث کیجئے، فیہم، ان کے اندر، وہ جو پیچھے دعا مانگی تھی امت مسلمۃ لک، ایک فرما بردار امت بنا، اس کے اندر دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم، اس امت کے اندر مبعوث کر رسولا، ایک عظیم الشان رسول، منہم، ان میں، ان ہی میں سے، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے ان کے اوپر، آیات کا، آپ کی آیتوں کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کیا کرے، پاک کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 4,500 سال پہلے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ پیچھے میں نے ذکر کیا کہ ذریتنا امت مسلمۃ لک، یہ کون کون دعا مانگ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بنی اسرائیل میں سے نبی ہوتا تو پھر کیا وہ اس دعا کا مصداق بنتا؟ نہ بنتا۔ کیوں نہ بنتا؟ کیونکہ یہاں پر دعا مانگنے والے دو ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تو ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ اگر بنی اسرائیل میں سے نبی آتا تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا، اور وہ تو یہاں پر تھے ہی نہیں، دعا مانگنے والے تھے ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا تو پوری ہوتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا پھر پوری نہ ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے دعا مانگی، اور دونوں کی دعا کی قبولیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہ ہو بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہو۔
रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। ये मनासिब अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका काम क्या है। यतलू अलैहिम आयातिका, वो उनके ऊपर आयतों की तिलावत करे, आपकी आयात की तिलावत करे। व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और उनको किताब की तालीम दे। अब देखें, अल्लाह के जो नबी आते हैं वो किताब समझाने के लिए आते हैं। अगर सिर्फ किताब नाजिल करना मकसद होता तो अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़िम्मे लगा देते हैं कि फलां पहाड़ के ऊपर जाकर किताब रख दो, लोग ले लेंगे, अपनी मर्जी से उसको पढ़ेंगे, अपनी मर्जी के मतलब निकालेंगे और जो उनके ज़हन के अंदर आएगा उसके ऊपर अमल करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि किताब देकर अल्लाह ताला नबी को भेजते हैं और नबी बताते हैं कि इस आयत से अल्लाह की मंशा क्या है, अल्लाह ताला इस आयत से क्या चाहते हैं। अगर आप ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत नऊज़ बिल्लाह एक जैसे डाकिया होता है, एक पैगाम्बर होता है, आकर वो डाक अपनी दे देता है, हवाले कर देता है, उसका अपना कोई, उसकी बात की कोई अहमियत नहीं होती, तो फिर उसके आने का क्या फायदा है। अल्लाह ताला नबी न भेजते बल्कि वैसे ही किताब भेज देते। तो इससे पता चलता है कि नबी की बात जो होती है, जो कुरान सिखाने के लिए, किताब सिखाने के लिए होती है, वो भी इसी तरह हुज्जत होती है जिस तरह अल्लाह की किताब हुज्जत होती है, क्योंकि वो अल्लाह की मंशा हमें बताता है कि अल्लाह ताला इस आयत के अंदर चाहते क्या है। तो युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और वो क्या करे, हिकमत सिखाए। हिकमत से क्या मुराद है, तो इसके लिए मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक तो ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, सुन्नत जो है वो इससे मुराद है। यह हिकमत से मुराद ये है कि जो अक्ली दलाइल दिए गए हैं कुरान को समझने के लिए, अहादीस को समझने के लिए, उसको कहा गया है हिकमत। वह युज़क्कीहिम, और वह क्या करे, उनको पाक करे। पाक करने का मतलब ये है कि उनके नफ्स के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो शिर्क वाली बीमारी है, बिदात वाली बीमारी है, हसद कीने वाली, बुग़्ज़ वाली बीमारी है, जितनी भी बीमारी हैं उनको क्या करने वाला हो, युज़क्कीहिम, उनको पाक करने वाला हो। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप ही अल अज़ीज़, आप गालिब हैं, अल हकीम, आप हिकमत वाले हैं। ये हजरत इब्राहिम क्यों कह रहे हैं कि आप गालिब हैं, इसलिए कह रहे हैं कि दुआ की कबूलियत करने पर आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। आपकी जात क्या है, गालिब है। आप माने तब भी आपकी मर्जी, ना माने तब भी आपकी मर्जी। अल हकीम, आप हिकमत वाले हैं, आप जानते हैं कि किस दुआ को कबूल करना है और किस दुआ को रद्द करना है। वमन यरगबु, और जो शख्स यरगबु, रूगर्दानी करे, हम मिल्लत इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीम से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से, इल्ला, मगर, मन, वही शख्स ये काम करेगा, सफिहा, जिसने बेवकूफ बनाया, नफ्सहू, अपने आप को, जो अपने आप को बेवकूफ बनाए, वो तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से हटे। इसके अलावा कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से हटने वाला हो। तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है दीन, और एक होता है मिल्लत, और एक होती है शरीयत। दीन असल के अंदर क्या कहते हैं, दीन वो असल बुनियाद है, तौहीद जो है ये दीन है। और मिल्लत कहते हैं कि जो मोटे मोटे उसूल होते हैं ना, मिसाल के तौर पर अदल है, तहारत है, इस तरह के जो मामलात हैं, इनको मिल्लत कहते हैं। तो हम लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के ऊपर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाएगा, औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, क्या आप भी क्या करें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत। और शरीयत किसको कहते हैं, शरीयत कहते हैं हर जो हुक्म है दीन का, यानी कि छोटे मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं, नमाज पढ़ना है, नमाज की रकतें हैं, नमाज किस चीज से टूट जाती है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है, शरीयत है। नमाज पढ़ना ये मिल्लत है, नमाज की रकतें कितनी हैं, कितने औकात हैं, ये क्या है, सारे शरीयत के दायरे के अंदर आ जाते हैं। तो फरमाया कि मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा वलक़द, और तहकीक इस्तफ़ैनाहु, हमने उनको चुन लिया, फिद दुनिया, दुनिया के अंदर। ऐसा चुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया कि आपके लिए, उम्मत वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में क्या है, नमूना है, रोल मॉडल है। और हजरत इब्राहीम के लिए भी यही बात कही गई, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। तो फरमाया कि वला क़द इस्तफ़ैना, और हमने उनको चुन लिया, फिर दुनिया, दुनिया के अंदर। कैसे चुना कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि वइन्नहु, और बेशक वो फिल आखिरती, आखिरत के अंदर, लमिनस सालिहीन, अलबत्ता सालिहीन में से होंगे। एक तो सालिह वो दर्जा है
یعنی کہ نبوت ہے، شہادت ہے، کیسے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبی کا ایک درجہ ہے، ایک صدیق کا ہے، ایک شہید کا ہے اور ایک صالحین کا ہے، یہ چوتھا درجہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ وہ والا درجہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت کے اندر لمن الصالحین، کامل لوگوں میں سے ہوں گے، نبیوں میں سے جو کامل ترین لوگ ہیں ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ ایسے ایسے درجات، ایسے ایسے منصب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس ہستی کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ ان کو بے لباس کیا گیا آگ کے اندر ڈالتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنائیں گے۔ اذ قال له، جب کہا ان سے ربہ، ان کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا، قال، فرمایا اسلم، تو میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، رب کے لیے، العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس ایک جملے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جس طرح حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس بیت اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی کے مطابق، یعنی کہ ماننی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے نا، کسی نہ کسی کی مانتا ہے، کبھی دوستوں کی مانی، کبھی والدین کی مانی، کبھی کسی کی مانی، اور نہیں تو اپنے دل کی مانی، یا دل کی نہیں تو اپنی بیوی کی مانی، تو کسی نہ کسی کی تو بندہ مانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ماننی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ماننی ہے، پھر مقابلے کے اندر باپ آ جائے، پھر مقابلے کے اندر وطن آ جائے، بادشاہ آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے، اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ تسلیم اور رضا۔ تو لفظ بولے جاتے ہیں نا ہمارے تسلیم اور رضا، ہر بات کے اندر کیا کرنا؟ مان جانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ جو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ سر جھکا لی، آنکھیں کھولی، شعور سنبھالا تو دیکھا کہ والد کیا ہے؟ بت بنانے والا ہے، بت بیچنے والا ہے، اور قبیلے کے اندر ایک منفرد مقام ہے، بادشاہ کا مقرب ہے۔ باپ نے کہا کہ کیا کرو؟ بت بناؤ اور میرے ساتھ بیچنے والا، عبادت کرنے والا کام کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ میرے والد ہیں، ٹھیک ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن ماننی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ دعوت چھوڑ دو، کہا کہ ٹھیک ہے تم بادشاہ ہو، لیکن ماننی صرف اللہ تعالیٰ کی، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے تو آتا ہے نا تفسیروں کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کیسے بنایا، کس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل بنے؟ خلیل کا مطلب یہ ہے کہ دل کے ہر کونے کے اندر، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی محبت بسی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، تو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بدلت نفسی للنیران، میں نے اپنی جان کو آگ کے اوپر پیش کر دیا، وولدی للقربان، وولدی للقربان، اور اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ومالی للضیفان، اور اپنا سارا مال مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، قد حان خلیل الرحمن، تب جا کر میں رحمان کا خلیل بنا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مہمانوں کی مہمان نوازی اس طرح کرنا کہ ایک سرید بنا کر، گوشت کے اندر روٹی ڈال کر سرید بنا کر یہ کھلانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شروع ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دینا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ اسی طرح معانقہ کرنا، یہ جو ہم گلے لگاتے ہیں، تفسیروں کے اندر آتا ہے یہ کام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ یہ جو سفید بال ہیں، یہ بھی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے بال صرف اور صرف کیا رہتے تھے؟ کالے ہی رہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفید بال آیا تو پوچھنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقار ہے، یہ کیا ہے؟ عزت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ زدنی وقارا، یا اللہ میرے اس وقار کو اور بڑھا دے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفید بال آئے، اور اتنی خاطرداری کرتے تھے مہمانوں کی۔ تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ مہمان آئے، فرشتے مہمانوں کے روپ کے اندر آئے اور آ کر بیٹھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک جانور ذبح کر بکری لے کر آئے، کہ پہلے کوئی پرندہ لے کر آئے، مرغی لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ابھی تک مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا۔ اگلی دفعہ بکری ذبح کر کے مہمانوں کے سامنے رکھوائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی حق ادا نہیں کیا۔ اگلی دفعہ جتنے مہمان آئے تھے فرشتے مہمانوں کے روپ میں، اتنے اونٹ ذبح کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے رکھ دیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق ادا نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اونٹ سے بڑا جانور ہے نہیں جو قربان کر کے بندوں کے سامنے مہمانوں کے سامنے رکھا جائے. تو اگلی دفعہ جب مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ جتنے مہمان آئے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے کھانا خود بنایا, خود آگ جلائی, کھانا بنایا, کھانا لے کر آ کر خود مہمانوں کو سرو کیا. جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب تو نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا. یعنی کہ پہلے غلام کرتے تھے, خادم کرتے تھے, اب آپ نے خود مہمان نوازی کی ہے تو یہ مہمان نوازی کا حق ادا کیا. تو فرمایا کہ مالی للضیفان, میں نے اپنا مال سارے کا سارا اللہ کے راستے کے اندر پیش کر دیا. قد حان خلیل الرحمن, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا. اذ قال له ربه اسلم, تو یہ ایسا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دعوت دیتے تھے کسی ملک کے بادشاہ کی طرف, سردار کی طرف, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ لکھتے تھے اسلم تسلم. یہ ایک جملہ ہوتا تھا, یعنی کہ فرما بردار ہو جاؤ تو سلامتی پا جاؤ گے. یہ جملہ ایسا ہے کہ ساری شریعت کا مغز اور نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ذکر کر دیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ عمل کرنے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نزل من أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا الخاص صلى الله تعالى عليه وسلم.